الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق اللہ العظیم. میرے دوستوں اور میرے عزیزوں اور دینی ایمانی بھائیوں اور میری بہنوں، یہ سورہ قریش ہے. الم تری کی جو سورت تھی، سورہ فیل، سورۃ الفیل، اس کے بعد یہ سورت ہے. بہت سے مفسر اعظام نے اس سورت کو یعنی سورہ قریش کو سورۃ الفیل کا ہی جز مانا ہے. اس لیے پرانے نسخوں میں سورۃ القریش سورۃ الفیل کے ساتھ ضم کر کے لکھی گئی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دور خلافت میں باضابطہ اس سورت کو سورۃ الفیل سے علادہ کیا اور اس میں مستقل بسم اللہ لکھا جانے لگا، اور جو نسخہ تیار ہوا وہ نسخہ امام کہلایا، اور وہی نسخہ پوری دنیا میں الحمدللہ جب سے رائج ہے. اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کی فضیلت اور ان کی خصوصیت کو بتلایا ہے. اصل میں مکہ، شہر مکہ جو آباد ہے، زمانے جاہلیت میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بہت تنگی ترشی کا علاقہ اور یہ شہر مانا جاتا تھا. کھانے پینے کے لالے پڑتے تھے، بڑی تنگی ترشی تھی. میرے آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جد امجد نے ابو ہاشم جو جد امجد ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، انہوں نے تجارت کا معاملہ شروع کیا، تجارتیں شروع کی. 2 سفر مکے والے عام طور سے کیا کرتے تھے. ایک سفر جاڑے کے دنوں میں یمن کا، اور گرمی کے دنوں میں ملک شام کا. اچھا خاصا بڑا یہ تجارتی قافلہ ہوتا، اور ضرورت کی ساری چیزیں اس میں لی جاتی اور لائی جاتی. اور بنو ہاشم نے جو جد امجد ہیں حضرت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، انہوں نے اس تجارت میں ایک اصول یہ رکھا کہ اس تجارت سے جو بھی منافع ہوگا اس منافع کو اہل مکہ پر بلا کسی تفریق کے تقسیم کر دیا جائے گا. اور اسی اصول کے مطابق کام کیا گیا، اور جب قافلہ آتا اور اس کے منافع کو مکے کے رہنے والے ہر فرد اور ہر گھر کو وہ منافع دیا جاتا، تو اس کا اثر یہ ہوا کہ مکہ میں کوئی غریب سے غریب آدمی بھی کسی مالدار آدمی سے کم نہیں تھا. اللہ رب العزت نے سورۃ الفیل میں ہاتھی والوں کا جو معاملہ پیش آیا اور جو واقعہ پیش آیا ابرہہ کا اور ہاتھی کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان کے انجام کو پہنچایا. اس ہاتھی والے واقعے کی یعنی اصحاب فیل کی ایسی شہرت مچی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہرت سے اہل قریش کو، مکے والوں کو ایسی عزت عظمت بخشی کہ مکے کے رہنے والوں کی ہر جگہ تعظیم کی جانے لگی. اصحاب فیل کے واقعہ کے بعد سے خاص طور سے قریش کی عزت و عظمت پورے علاقے میں اور عرب کے تمام قریب اور دور کے علاقوں میں عزت اور عظمت کی نگاہ سے قریش دیکھے جانے لگے.
جبکہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس زمانے کے سفر اور خاص طور سے تجارتی سفر خطروں سے بھرے ہوتے تھے، لیکن اس سفر کی اس اصحاب فیل کے واقعے کی وجہ سے ان کے سفر بھی بڑے امن و امان والے ہو گئے۔ یہ بڑے امن کے ساتھ اور انتہائی حفظ و امان کے ساتھ بالکل بے فکر ہو کر کے جایا کرتے اور تجارت کا مال لے جاتے اور لے آتے، اور انہیں کبھی کہیں بھی دشواری نہیں ہوتی، بلکہ جہاں جاتے عزت اور عظمت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب فیل کے ذریعے سے ایسی عزت اور عظمت مکے کی اور مکے کے رہنے والے خاص طور سے اصحاب قریش کی، اہل قریش کی، ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت عظمت میں اضافہ فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اس صورت میں گویا کہ یہ بتایا کہ اہل قریش، اس صورت سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اہل قریش عند اللہ، یعنی اللہ کے نزدیک انتہائی مقبول تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان قریش کے خیر و شر کے معاملے میں قریش کے تابع ہیں۔ ایک حدیث میں جناب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں عدنان اور ان کی اولاد میں سے قریش اور ان کی اولاد میں سے بنی ہاشم اور ان کی اولاد میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا انتخاب فرمایا۔ زمانے جاہلیت میں بھی جب یہ بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے اور کفر و شرک پر زندگی تھی اہل قریش کی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اندر بعض خصلتیں اور خوبیاں اور عادتیں اتنی اچھی تھی جو اور قوموں میں نہیں پائی جاتی تھی۔ مثلا ان کے اخلاق بڑے اچھے تھے، یہ بڑے مہمان نواز ہوا کرتے تھے، زبان کے بڑے پکے ہوتے تھے، اور جو سب سے بڑا وصف ہے اہل قریش کا، جو سب سے اچھی صفت یہ ہے کہ حق بات قبول کرنے کی صلاحیت ان کے اندر بھرپور اور مکمل طریقے سے تھی۔ اسی لیے زیادہ تر صحابہ کرام اور اولیاء اعظام اہل قریش سے ہی ہوئے ہیں۔ حضرت امام ابن کثیر علیہ الرحمہ نے یہی باتیں لکھی ہیں۔ تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل قریش کی مقبولیت اپنے نزدیک کیا ہے، کیا مقام ہے، اور یہ اہل قریش ہیں کیا، ان کے مقام و مرتبہ کو اس صورت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں کو اطلاع فرمائی۔ امام جزری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اور امام ابن کثیر علیہ الرحمہ نے بھی لکھا ہے، اور مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، اور قاضی ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن، انہوں نے بھی، ان تمام بزرگوں نے اس صورت کے تعلق سے یہ بات لکھی ہے کہ اس صورت کے پڑھنے والے کو خوف سے امن ملا کرتا ہے۔ کسی کو اگر دشمن کا خطرہ ہو، راستہ کے غیر محفوظ ہونے کا یقین ہو اور خطرہ محسوس ہوتا ہو، کسی بھی اعتبار سے کوئی خطرہ دشمن کی طرف سے وہ محسوس کرتا ہو، تنگی ترشی کا محسوس کرتا ہو، تو وہ اس صورت کی تلاوت کا اہتمام کرے۔ کہ جو شخص اس صورت کی تلاوت اہتمام سے کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں سے امن اور حفاظت فرمائے گا، اور اس کے کاروبار میں خیر و برکت ہوگی۔ ان تمام بزرگوں نے یہ باتیں لکھ کر کے مزید یہ بھی لکھا ہے کہ یہ مجرب عمل ہے، یعنی تجربے سے بات ثابت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا لإیلاف قریش، کہ اہل قریش مانوس ہو گئے ہیں، ان کی عادت ہو گئی ہے۔ لإیلاف قریش،
ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ اہل قریش جاڑے اور گرمی کے دنوں میں سفر کے عادی ہو گئے. جیسا کہ بتایا گیا آپ کو کہ جاڑے کے دنوں میں یمن کا سفر اور گرمی کے دنوں میں شام کا سفر کیا کرتے تھے. تو اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل قریش جاڑے کے دنوں میں بھی اور گرمی کے دنوں میں بھی سفر کے عادی ہو گئے، مانوس ہو گئے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کا سفر معمول بنا دیا اور حفظ و امان عطا فرما دی، برکتیں عطا فرما دی، دشمنوں سے حفاظت کر دی، تو اگلی آیت میں کہا گیا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ اے میرے بندو اس نعمت کا شکرانہ یہ ہے کہ تم فَلْيَعْبُدُوا، تو پھر انہیں چاہیے کہ یہ عبادت کریں رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس خانہ کعبہ کے مالک کی. یعنی اس نعمت کا شکرانہ یہ ہے کہ یہ بندے اپنے خانہ کعبہ کے جو رب ہیں یعنی اللہ رب العزت کی ذات کی خالص ہو کر عبادت کریں. الذی اطعمہم من جوع، وہ معبود برحق، وہ اللہ رب العزت جس نے انہیں بھوک کی اور تنگی کی حالت میں کھانا کھلایا. وآمنہم من خوف، اور دشمنوں سے امن و سلامتی عطا فرمائی. ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت جس شخص کو منافع کثیر عطا فرما دے، جس کا کام اور جس کی تجارت میں اللہ برکت فرما دے اور جان ایمان اور سفر اور تجارت سب کو حفظ و امان بخش دے، تو اس شخص کو چاہیے کہ اس نعمت کی شکرانے میں خالص ہو کر اپنے رب کریم کی عبادت خالص طریقے سے کرے اور فرما برداری کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے. وہی رب ہے جو ہم بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، وہی رب کائنات ہے اور اس کا کرم ہے کہ وہی دشمنوں سے اور دشمنوں کی دشمنی سے اور اس کے خطرات سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرماتا ہے. لہٰذا ان تمام نعمتوں کا شکرانہ خالص ایک رب کی اخلاص کے ساتھ عبادت کرنا ہے اور عبادت کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سبھی ساتھیوں کو پوری زندگی اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی تابعداری اور وفاداری رکھنے کی اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے.